امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی آزل۔ اب اس نے اپنے خامند کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامند کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی، کیسے پتا چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی۔ امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ ہم صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا۔ سنو، میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑ۔ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے۔ پھر یہ کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی۔ ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، از اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، شکایت بھی نہ کرتا۔ لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے کہا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا، نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، وہ چلی گئی۔ ہم سب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ۔ کہا حضور کیا ہوا؟ میں جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو جنتی ہے یہ کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو اللہ گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی، نوجوان تھا۔ ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ، کیا کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے۔ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا۔ کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے، باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں کہ میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ، وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا، واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا۔ تو باپ نے ماتھا چوما، کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں، تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر گئی۔ رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا، صبح حضرت عمر آئے، میں اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا۔ حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا۔ امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے، میں بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی۔ تو عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، عامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے، قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں۔ کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دی، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دی، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دی، اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں۔ کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں۔